انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، لداخ میں پھر بھارتی آرمی کی دھلائی، چین تپ گیا۔ بھارت نے لیڈیز فوج کو لداخ بھیج دیا، جنگ سر پر، صورتحال خراب ہو گئی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ لداخ میں بھارتی آرمی کی دھلائی، چین اس وقت شدید تپا ہوا ہے۔ تبت کے علاقے میں دونوں فوجیں آمنے سامنے ہیں۔ بھارت نے اپنی خطرناک ترین لیڈیز آرمی کو بھی لداخ میں تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ چین اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں ایک نیا موڑ آ چکا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق چین نے بھارتی فوجیوں پر کروز میزائل سے بڑا حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں بھارتی آرمی کے اہم پل تباہ ہو چکے ہیں۔ تبت کے علاقے میں دونوں افواج کے درمیان جنگ کا میدان سج چکا ہے اور یہ تنازع ایک بڑے جنگی تصادم میں تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اب اس اہم واقعے کے پس منظر، حالیہ واقعات اور ممکنہ نتائج پر تفصیلی بات کریں گے۔ چین اور بھارت کے درمیان تعلقات پہلے ہی کافی خراب تھے، لیکن حالیہ حملے نے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کو نئی بلندیوں پر پہنچا دیا ہے۔ یہ حملہ نہ صرف دونوں ممالک کے درمیان عسکری تصادم کا آغاز ہو سکتا ہے، بلکہ اس کا اثر پورے خطے کی سیاست پر بھی پڑ سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ چین نے یہ حملہ کیوں کیا، کہ بھارتی آرمی پر اس کے کیا اثرات پڑے، تبت کے علاقے میں جنگی صورتحال کیا ہے اور اس تنازع کے مستقبل میں کیا نتائج ہو سکتے ہیں۔ چین اور بھارت کے درمیان تعلقات ہمیشہ پیچیدہ رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان سرحدی تنازعات کی تاریخ بہت پہلے کی ہے اور جنگ میں چین نے بھارت کو شکست بہت پرانی دی ہوئی ہے۔ 1962 میں دونوں ممالک آمنے سامنے تھے اور بھارت نے عبرتناک شکست سے دوچار کیا، جس کے بعد سے دونوں ممالک کے تعلقات میں کشیدگی ابھی تک برقرار ہے۔ حالیہ برسوں میں لداخ کے علاقے میں دونوں ممالک کی فوجیں بھی جھڑپیں بھی ہو چکی ہیں، لیکن جن میں دونوں طرف سے جانی نقصان ہوا تھا۔ حالیہ دنوں میں چین اور بھارت کے درمیان سرحدی علاقوں میں کشیدگی میں اضافہ ہوا اور بھارت کی فوج کی طرف سے چین کے خلاف جارحانہ اقدامات کیے جا رہے تھے، جس کے بعد چین نے فیصلہ کن قدم اٹھاتے ہوئے بھارتی فوجیوں پر کروز میزائل سے حملے کیے۔ یہ حملہ ایک بڑے جنگی تصادم کی شروعات ہو سکتا ہے۔ تبت کا علاقہ دونوں ممالک کے درمیان سرحدی تنازع کا ایک اہم حصہ ہے۔ تبت میں جنگی ساز و سامان کا جمع ہونا اور دونوں افواج کی نقل و حرکت اس علاقے کو ایک بڑا جنگی محاذ بنا چکی ہے۔ چین کے لیے تبت کی اہمیت اس کی جغرافیائی اور عسکری حیثیت کی وجہ سے ہے، جبکہ بھارت کے لیے اس علاقے میں چین کی بڑھتی ہوئی موجودگی ایک بڑا خطرہ دکھائی دیتا ہے۔ چینی فوج نے اپنے جدید کروز میزائل کا استعمال کرتے ہوئے بھارتی فوج پر ایک بڑا حملہ کیا ہے۔ یہ حملہ انتہائی مہارت کے ساتھ کیا گیا اور بھارتی آرمی کے کئی اہم پل اور دیگر انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا۔ چینی میزائل سسٹمز کی صلاحیتوں کی وجہ سے یہ حملہ نہایت کامیاب رہا اور بھارتی فوج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ حملے کے بعد بھارتی فوج کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پلوں کی تباہی کے بعد بھارتی فوج کی نقل و حمل میں محدود ہو چکی ہے اور انہیں اپنے فوجی دستوں کی اور جنگی ساز و سامان کی منتقلی میں دشواری ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھارتی فوجیوں کی ہلاکتیں بھی رپورٹ ہو رہی ہیں، جس سے بھارتی فوج کا مورال کم ہو چکا ہے۔ چین نے یہ حملہ نہایت منظم اور جدید تکنیک کے ساتھ کیا۔ چینی فوج نے پہلے بھارتی فوج کی پوزیشنز کی درست نشاندہی کی اور پھر کروز میزائلوں کے ذریعے ان پر حملہ کیا۔ چین کی جدید فوجی ٹیکنالوجی اور جاسوسی نظام نے اس حملے کا کامیاب دفاع میں اہم کردار ادا کیا۔ چین نے تبت میں اپنی فوجی قوت کو مضبوط کر لیا ہے۔ یہاں جدید جنگی طیارے، میزائل سسٹمز اور دیگر عسکری ساز و سامان تعینات کیا جا چکا ہے۔ چینی فوج کے جوانوں کی بڑی تعداد تبت میں اس وقت موجود ہے، جو کہ کسی بھی جنگی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ تبت کا علاقہ چین کے لیے ایک اہم عسکری محاذ ہے۔ چین نے یہاں اپنے فوجی ساز و سامان کو نہایت حکمت عملی کے تحت تعینات کیا ہوا ہے، تاکہ وہ بھارت کے خلاف کسی بھی ممکنہ حملے کے لیے تیار رہے۔ تبت کی جغرافیائی حیثیت چین کو بھارتی سرحدوں کے قریب اپنے فوجی قوت کو بڑھانے کا
موقع فراہم کرتی ہے۔ بھارتی فوج کے پلوں کی تباہی چین کے حکمت عملی کا اہم حصہ تھی۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ ان پلوں کی تباہی کے بعد بھارتی فوج کی نقل و حرکت محدود ہو چکی ہے اور وہ اپنے فوجی ساز و سامان کو جنگی علاقوں تک پہنچانے میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ چین کی یہ حکمت عملی بھارتی فوج کو کمزور کرنے، جنگی محاذ پر ان کی صلاحیتوں کو کم کرنے کے لیے نہایت مؤثر ثابت ہوئی ہے۔ بھارت کی طرف سے جوابی کارروائی کی توقع کی جا رہی ہے۔ ممکنہ طور پر بھارت چینی فوج کی پوزیشنز پر حملہ کر سکتا ہے یا سرحدی علاقوں میں اپنی فوجی موجودگی کو بڑھا سکتا ہے۔ بھارت کے پاس جدید میزائل سسٹمز ہیں جو کہ چین کی فوجی پوزیشنز کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ بھارت کے پاس ایک مضبوط فوجی قوت ہے اور وہ کسی بھی جنگی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ بھارتی فوج نے تبت کے قریب اپنے فوجی قوت کو بڑھا دیا ہے اور ان کے جنگی طیارے اور میزائل سسٹمز چینی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چین اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی نے پورے خطے کو غیر مستحکم کر دیا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان جنگ کا خطرہ نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ پورے ایشیائی خطے کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ اس تنازع میں دیگر ممالک بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ امریکہ اور روس دونوں اس خطے میں اپنے مفادات کا تحفظ یقینی بناتے ہیں۔ چین کی یہ حکمت عملی نہ صرف بھارت کو کمزور کرنے کے لیے ہے بلکہ پورے ایشیا میں اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے بھی ہے۔ چین کی بڑھتی ہوئی عسکری قوت خطے میں ایک نئی طاقت کی شکل اختیار کر رہی ہے جس کا اثر عالمی سیاست پر بھی پڑے گا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ اس تنازع میں دیگر ممالک شامل ہونے کا فیصلہ بھی کر چکے ہیں۔ حالیہ واقعات کے بعد یہ سوال اہم ہے کہ کیا چین اور بھارت کے درمیان مکمل جنگ چھڑ سکتی ہے؟ دونوں ممالک کے درمیان موجودہ حالات کہا جا رہا ہے کہ حالات کی طرف بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن دونوں ممالک اس کے پاس بڑی بات چیت کا موقع ہے۔ حالانکہ عسکری کشیدگی میں اضافہ ہو چکا ہے لیکن دونوں ممالک کے درمیان سفارتی کوششیں بھی جاری ہیں۔ اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ چین نے نہ صرف تبت اور تسو جھیل میں بھی چین نے سرحدی کشیدگی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور عبرت کا نشان بنایا ہے۔ اس کے بعد حملے کے بعد بھارتی فوج کو شدید مشکلات کا وہ سامنا بھی کرنا پڑا ہے۔ پلوں کی تباہی کے بعد بھارتی فوج کی نقل و حمل محدود ہو کر رہ چکی ہے اور انہیں اپنے فوجی دستوں اور ساز و سامان کی منتقلی میں دشواری بھی ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھارتی فوجیوں کی ہلاکتیں بھی رپورٹ ہو رہی ہیں جس سے بھارتی فوج کا مورال کم ہو چکا ہے۔ چین نے یہ حملہ نہایت منظم اور جدید تکنیک کے ساتھ کیا ہے اور چینی فوج نے پہلے بھارت کی فوجی پوزیشنز کی نشاندہی کی ہے اور پھر کروز میزائلوں کے ذریعے ان پر قسم کا حملہ کیا ہے اور جس چین کی جدید فوجی ٹیکنالوجی اور جاسوسی نظام نے اس حملے کو کامیاب بنانے میں اہم کردار بھی ادا کر دیا ہے۔